جو روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، یہ دولت عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو درود شریف پڑھ کر قیمتی بنائیں۔ اب بھی بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تعالی وللہ الحمد کہ ہر سال کی طرح آج بھی ہم جناب محترم محمد عظیم بھائی کے ہاں حضور مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مظہر العجائب والغرائب مولا المسلمین امام المتقین باب ولایت سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت اقدس پر محبتوں، مسرتوں اور عقیدتوں کے اظہار کے لیے جمع ہے۔ محرم شریف میں اور پھر یہ رجب شریف میں یہ 2 سلسلے ہوتے ہیں، اور کئی سالوں سے ان پاک ذاتوں کے فضائل و مناقب الحمدللہ علی لسانی ہی مجھے بیان کرنے کا اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہے۔ تو آج میں آپ کو تعلیمات مولا مشکل کشا، ارشادات مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ مولا مرتضیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس حدیث کو بیان کیا کہ مجھ سے جانے جاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین سورہ نور جن کی شان میں نازل ہوئی، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا۔ اور یاد رکھیے کہ کتب احادیث کے اندر یہ حدیث ان 2 ذاتوں سے ہی مروی ہے جو مبارک نام میں نے ابھی لیے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں سن رہا تھا اور میں اندر بیٹھا بھی میری توجہ رہتی ہے اسپیکر پر، بلکہ کسی بھائی نے کو مصرع پڑھا تھا کہ عیسیٰ نے سولی پہ کہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ قرآن کی یہ مخالفت کا مصرع اور شعر ہے۔ شاعر ہمارے اکثر جاہل ہیں، وہ پہلے ردیف قافیہ لکھ لیتے ہیں، ملایا، گوایا، اٹھایا، ستایا، آیا، جایا، پھر اس کے بعد وہ پیچھے سے مضمون لا کر فٹ کرتے ہیں، جو بھی فٹ ہو گیا کھڑکی میں اسے لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن نے اس کا انکار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا۔ اللہ فرماتا وہ ان کی شبیہ تھی، وہ ان کی کیا تھی؟ شبیہ تھی۔ تو اس لیے ضرور بالضرور کلام پڑھنے سے قبل کوئی بھی ہمارے بھائی ہوں، وہ میں شعر پڑھوں، ہمارے نقیب شعر پڑھیں، ثنا خان شعر پڑھیں، تو کبھی بھی اس کو ضد نہ بنایا جائے اور میں غلطی کروں۔ یہ تو نہیں ہے کہ خارج از امکان ہے، لیکن اپنے بزرگوں کی برکت سے کوشش کرتے ہیں کہ تقریر کرتے ہوئے بھی مدہوش نہ ہوں کہ زبان سے جو چاہا وہ نکل گیا۔ کوشش کرتے ہیں کہ تنابیں ان کے ہاتھ میں رہیں، چاہے ہم جتنی بھی سرعت رفتاری سے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، بلکہ اللہ فرماتا ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اچھا خیر، وہ یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی، کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ مولا پاک کی ولادت کی بزم ہے، تو نام حیدر پر آپ کی خاموشی اتنی پیاری نہیں لگتی۔ ویسے تو خاموشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن خاموشی سے ذکر افضل ہے، اور یہ حدیث بھی ان 2 پاک ذاتوں سے مروی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور اب تو آج تو ایک اور تبدیلی آئی ہے کہ میرے پاس بٹھائی بچے دیے گئے ہیں
کہ نہ شکوہ رہے نہ گلا رہے. سمجھ آ گئی؟ تو سیانے دائیں بائیں ہو گئے ہیں. اب ان سے کیا کروں کہ نیند ان کی آنکھوں پہ دستک دے رہی ہے، بلکہ بازوں کو تھپ تھپا کے اپنی گود میں لے بھی چکی ہے. اور اب ہم ہیں اور یہ ہیں، اور کون ہے؟ رہنے کو یار نے دوہرا مکان بنایا، ہم گئے ادھر سے وہ ادھر سے نکل گئے. تو یہاں کو آؤ نہ، کو سیاڑا بندہ ادھر آگے آؤ، کو بیٹھو، کو کس کو نہیں، وہ وہیں رہیں، بائیں طرف والے دل کی طرف والے ادھر رہیں. یہ پیچھے والے جو یہاں آئے نا، جن سے میں بات کروں، ان بچوں کی کوئی بے ادبی نہ کرے. یہ یقیناً پہلے ٹائم کے آئے ہوں گے. ہاں یہ پہلے، یہ تو ہیرو ہیں ہمارے، اگرچہ بڑے ہو کر ان کو بھی بلانا ہی پڑے گا، لیکن ہیرو یہی ہیں. تو چلیے جناب، اب سماعت فرمائیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے. اتنی بات یاد رکھیے گا کہ یہ رجب کی محفل ہے، یعنی کہ ولادت حیدر کی محفل ہے. تو اس لیے خاموشی جو ہے وہ روا نہیں ہے اتنی. جہاں روا ہوگی وہاں روا رکھیے، لیکن ہر جگہ یہی رویہ روا نہ رکھیے. اب سنیے، حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جان عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب تک میں نے 3 حدیثیں سنا دی ہیں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، مولا مرتضیٰ کا ذکر عبادت، اور تیسرا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. چوتھی حدیث فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک حدیث میں علم کا ذکر فرمایا اور ایک حدیث میں حکمت کا. 5ویں حدیث مبارک سنیے. جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو محلات ہیں نا جنت میں، میرے اور خلیل اللہ کے محلات، ان کے درمیان میں علی المرتضیٰ کا محل ہے. 6ٹھی حدیث پاک سنیے. سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی خدمت میں ایک پرندہ بونا ہوا گوشت پیش کیا گیا. دعا کی، مولا اسے بھیج جو تجھے بہت زیادہ پیارا ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ آ کر کھائے. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، عرض گزار ہوئے حضور علی آئے ہیں. حضور نے مسکرا کے فرمایا بلاؤ. مسکراہٹ میں راز یہ تھا کہ ہم نے دعا مانگ کر منگوایا ہے. یہ تو ویسے میرا ارادہ بنا ہے کہ میں 13 رجب کی نسبت سے آپ کو پہلے 13 حدیثیں سنا دوں، پھر مولا علی کے فرمان سناؤں. تو گرنا آپ نے ہے نا، میں تھوڑا سا یہاں رکھا تو ہوا ہے. اب یہ کتنویں حدیث تھی؟ باقی کو ریاضی والا بھی بھائی تگڑا رہے. جی چوتھی کیسے ہو؟ ہاں لاؤ دیکھو. اچھا اب کیا ہوا جناب؟ میں نائب محدث اعظم بدر طریقت ولی کامل سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز کا غلام بے دام ہوں. رٹے کی نہیں ہے، ہم تو 130 بھی سنا دیں، 13 کے ساتھ 0 بھی لگا دیں، الحمدللہ. تو آج میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو، میرے لیے بھی ضروری ہے میرے بھائیوں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بہتر کریں مولا کائنات کے ارشادات کی روشنی میں. از حد ضرورت ہے. تو کس حدیث شریف پر پہنچے تھے؟ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کل ہوئی تو فرما علی کہاں ہے؟ علی پاک حاضر ہوئے اور حضور نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا. فتح ان کے ہاتھ پہ رکھی ہے، یہ بھی غیب کی خبر ہے. وہ رب رسول سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی غیب کی خبر ہے. رب رسول اس سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی غیب کی خبر ہے. اس سے اگلی حدیث پاک سنیے. نبی مکرم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا، حالت جنب میں، یعنی جس پہ غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ شرعی احکام ہے. بے وضو بندہ ذکر اذکار کر سکتا ہے اور بے وضو زبانی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جس پہ غسل فرض ہو وہ زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتا. البتہ کلمہ شریف، استغفار، اذان کا جواب، درود شریف، یہ معمولات وہ کر سکتا ہے. اور جس پہ غسل فرض ہے وہ مسجد میں نہ آئے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے اور اس کے لیے ممنوع ہے.
تو فرمایا کہ جو حالت جنابت میں ہو، جس پہ غسل فرض ہو، کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے دو کے۔ حضور وہ دو کون ہیں؟ فرمایا ایک میں ہوں، دوسرا علی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آئیے ایک قدم آگے بڑھیے، ایک حدیث شریف اور سنیے اور سماعت کیجئے۔ نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام کی بارگاہ معلیٰ ہے، اور یہ ہجرت فرمانے کے بعد کی بات ہے، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام مہاجرین و انصار میں اخوت قائم کی۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور انصاریوں نے بھی بھائی بننے کا حق ادا کیا۔ انہوں نے بھی بھائی بننے کا حق ادا کیا۔ مہاجر آئے ہیں تو انصار مدینہ، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں کہ مددگار۔ انہوں دو مکان تھے تو انہوں نے ایک مکان ان کو دے دیا، آدھی آدھی زمینیں ان کو دے دی، اپنا آدھا آدھا کاروبار ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا ہوا کہ انہوں نے کہا حضور پر آ بنایا ہے۔ اگر یہ جملہ یاد رہے گا پھر تو اگلے کی اہمیت ذہن میں رکھے آ جائے گی خود بخود، کہ جان عالم علیہ السلام نے جب اخوت کو قائم کیا تو شام کو مولا مرتضیٰ آئے اور گلوگیر لہجے میں عرض کیا، فمالی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ میرا کسی کو بھائی بنایا، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا۔ تو جانے جانے مسکرا کے فرمایا، علی تو اس بات پہ راضی نہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سمجھا کہ بھائی صاحب؟ اب کتنی ہو گئی؟ 9، ماشاءاللہ۔ اب 10ویں حدیث پاک سنیے، اور یہاں پر ایک بات، پہلے میں حدیث سنا دوں اور پھر آپ کو ایک عظیم عاشق رسول کی ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جان عالم علیہ السلام نے جب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ صالحہ متوکلہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ عالمہ فقیہہ محدثہ متقیہ زکیہ سرکار سیدہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا عقد مبارک، یعنی آپ کو مولا مرتضیٰ شیر خدا کے عقد مبارک میں دیا ہے، تو میرے کریم کا کتنا حسین اعلان تھا۔ فرمایا میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ خیر النساء اس لیے حضور کریمہ کو کہا جاتا خیر النساء، کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ اور یہاں ایک اور راز بھی کھلتا ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس تو مالی فراوانی نہیں تھی، اس وقت دراہم و دنانیر آپ کے پاس نہیں تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ بہتری کا سبب روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بہتری رب کے نزدیک کردار ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ اور اب سنیے گا، اور یہ بالخصوص نظر ہے ہمارے مشفق و مہربان اور کمالیہ شہر کا حسن اور محلہ فاضل دیوان کی مسجد کے فاضل مکرم حضرت علامہ مولانا محمد حامد حسن چشتی صاحب دامہ اقبالہ کی نظر، ذوق کی بات ہے، اور قلم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کہیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، اعلیٰ حضرت کہیں تو دل کی اداسی دور ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کسی کا نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے اور وہ پیار سے منہ سے کہے اعلیٰ حضرت تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت، ہمیں کسی کو بھی، کسی بڑے بزرگ کو بھی اعلیٰ حضرت کہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہماری تو زندگی ہی حضرتوں کو ماننے میں گزر گئی، سمجھ آ گئی؟ پر اعلیٰ حضرت یہ خدا کی عطا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اعلیٰ حضرت کہیے تو سب کے ذہنوں میں ایک ہی نام آتا ہے، وہ امام احمد رضا ہے، جو عشق و محبت کا دھنی ہے، جو عقیدہ حق کا پرچار کرنے والا ہے، جس نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر امت کے حوالے کی، جس نے دلائل کے دریا بہا دیے، جس نے تحقیق کا حق ادا کیا، علم جس پہ ناز کرتا تھا،
علماء عرب و عجم نے جس کو بالاتفاق 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا، وہ امام احمد رضا کے جس سے بیک وقت صرف مسجد کا امام ہی نہیں بلکہ عدالت کا جج بھی، صرف ایک خطیب و واعظ ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر بھی، فقط ایک سادہ منش انسان ہی نہیں بلکہ چوٹی کے وکلاء بھی، فقط ایک مرید ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی، بڑے بڑے شیوخ بھی، ایک دینی مدرسے کا طالب علم ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث، 2-4 سطریں لکھنے والے رائٹر ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی کتابوں کے مصنفین جس سے استفادہ کرتے تھے، اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک بات ذرا سنیے گا، میں نے آپ کی نظر کر دی ہوئی ہے، باقی آپ کو میرے ہمراہ چلے تو چلے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات کہی اور میں اس اردو کا بھی ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری پشت پناہی پر کون کون ہے۔ اچھا، اس اردو کا بھی اردو میں ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان، عظمت اور مقام مرتبہ اس دن کمپلیٹ ہوا، شان علی اس دن کمپلیٹ ہوئی، عظمت مرتضیٰ اس دن مرحلہ تکمیل میں داخل ہوئی۔ کس دن؟ جس دن سیدہ کائنات مولا مرتضیٰ کے نکاح میں آ گئے۔ سارے بولیں، سارے بولیں۔ یہ تو ساڑھے سارے اندر سانجا پیر ہے نا جس کا ذکر ہو رہا ہے، باقی کو قادری ہو، نقش بندی ہو، سور وردی ہو، وہ اپنے اپنے مشارب ہیں، لیکن باب ولایت مولا علی کی ذات پاک ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بات پہ آپ نے غور فرمایا کہ شان مرتضیٰ کی تکمیل اس دن ہوئی ہے جس دن سیدہ کائنات، یا اور آسان لفظوں میں کہہ لیں جس دن حضور کے جگر کا ٹکڑا عقد مرتضیٰ میں آیا ہے، شان علی کی تکمیل اس دن ہو گئی ہے۔ یہ مقام ہے حضور بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کا۔ کائنات کی بہترین عورت کو، سبحان اللہ، کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ ہاں جی، کتنی ہو گئی حدیثیں؟ دیکھ لو مرضی آپ کی، ہاں جتنی کہو۔ 10 ہو گئی ہیں۔ چلیے جی، اب تو عدد ہی وہ آ گیا جو شہزادہ ہے مولا مرتضیٰ کا، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، دستگیر ہے۔ 11ویں شریف سے ایسا سلوک تو نہ کرو، نبھانے پہ آئیے تو ذرہ نمک نبھاتے زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ ہم نے تو آج تک کھایا ہی غوث پاک کے نام کا ہے، سمجھ گئے نا؟ سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، غوث الارض والسماء، حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی، حسینی، بغدادی۔ اور یاد آیا اعلیٰ حضرت کا شعر۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ کمالیے کے عظیم ثنا خواں حضرات جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، امام کا شعر سنیے۔ امام بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، فضل مرتضیٰ کو وہ کیا جانے، یعنی مولا کائنات کی شان عظمت کو وہ کیا سمجھ سکتا ہے، فضل مرتضیٰ کو وہ کیا جانے جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، میراں جو تیری شان ہی نہیں جانتا وہ علی پاک کی شان کو کیا جان سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ شان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ واہ، میں نے کہا نا سلسلہ کوئی بھی ہو، چشتی بولے ہیں نا تو 4 یاروں میں بھی علی ہے۔ سبحان اللہ، باب ولایت ہے، مرکز ولایت ہے، موڈ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، مرکز ہے۔
روحانیت کا مرکز ہے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ستودہ صفات. تو کہاں کتنویں حدیث تھی؟ ہاں 11ویں شریف پہ آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 11ویں شریف. کیا حدیث شریف کا عدد آیا جی؟ 11ویں شریف. حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں 11ویں نمبر پر وہ حدیث پڑھوں جو بچے کو یاد ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، ان گنت معنی ہیں. جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا علی مولا. الحمدللہ رب العالمین. حضور بھی ہمارے مولا، کیونکہ حضور فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور یہ جو اعلان ہوا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ابن کثیر و دیگر نے لکھا کہ کھڑا وہ ہوا کہ جو فرشتوں کی بولی بولتا ہے. اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ابو الحسن آپ کو مبارک ہو کہ اب آپ صبح و شام اس حال میں کریں گے کہ آپ ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا ہیں اور آپ میرے بھی مولا ہیں. آپ میرے بھی مولا ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آئیے ایک قدم آگے بڑھیے. حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں اب عدد ہے 12ویں شریف. یہ تاریخ نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ ہوتی. اور آج کی گفتگو کا ایک سبق کا اہم حصہ ہو سکے تو لوہے دل پہ نقش کر لیجئے اگر ممکن ہو تو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اب اس اردو کا بھی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ سارے نبی رسول ہوں، فرشتے ہوں یعنی ملائکہ فرشتے ہوں، اور پھر اولیاء صحابہ و اہل بیت، الغرض تمام رب کے مقربین کاملین محبوبین اور اس بارگاہ کے نزدیکی جتنے بھی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو جو فضیلت ملی ہے ملے گی. روز اول سے جس کو جو فضیلت ملی تھی ملی ہے اور قیامت تک ملے گی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے طفیل ہے. وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور آگے محاورہ ہے جان ہے تو جہان ہے. یہ محاورہ کیسے آسانی سے اعلیٰ جو کہ جان ہے تو جہان ہے. کہ حضور زندہ ہیں، کہ زندہ ہیں، کہ دلیل کیا ہے، کہ ہم زندہ ہیں. تو جب وہ لیلا رات کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، جب وہ جان، غور فرمائیے گا، جب وہ جانے جہاں رات کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے لا مقام پہ تشریف لے گئے تو نبض کائنات رک گئی. اب اتنا، اور یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ رجب المرجب میں معراج شریف کا عنوان جو ہے وہ طاق نسیان میں چلا گیا ہے. یہ نہیں جانا چاہیے. معراج شریف ایک معجزے کا نام نہیں ہے، بلکہ کریم کے ان گنت معجزات کے مرکز کا نام معراج شریف ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے ہیں، صدیوں کا سفر، تو بستر مبارک کی گرمی باقی تھی، اور جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی بہہ رہا تھا، اور دروازہ کرم کی جو زنجیر ہے، پہلے ہوتی تھی نا وہ کنڈیاں جس کی وہ 3 ڈلیاں اور ڈالیاں ہوتی تھیں، اب تو چٹخنیاں ہیں، کنڈی زنجیر اس کو کہتے تھے، تو وہ ہل رہی تھی. اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ وہ درخت
کی شاخ جو امامہ پاک کا بوسہ لے بیٹھی. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ امامے سے الجھ پڑی، شاخ کی کیا اوقات کہ حضور کے امامے سے الجھے. ٹھیک ہے جی، وہ شاخ جو امامہ پر نور کا بوسہ لینے کا شرف پا لیا اور وہ ہلنے لگی، کریم واپس تشریف لائے تو وہ اب بھی ہل رہی تھی. یہاں ایک سید زادے نے، کاظمی سید ہے، غزالی زماں کے نام سے جانے جاتے ہیں، سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کمال نکتہ بیان کیا. انہوں نے کہا تم نہیں دیکھتے کہ کپاس ڈالی جا رہی ہے، ایک طرف روئی نکل رہی ہے، ایک طرف اس کا بیج نکل رہا ہے اور روئی کی لائن لگی ہوئی ہے. تو جیسے ہی بجلی بند ہوتی ہے تو وہ اسی طرح پٹے پر چین پر ہر چیز رک جاتی ہے، ایسی جمی کی جمی. اور جیسے ہی بجلی آئی پھر نظام چل پڑا. کہا جب حضور لا مکان پہ گئے تو جانے جہاں اور جانے جہاں، جانے جہاں تشریف لے گئے. سفر صدیوں کا تھا، نبض کائنات رک گئی. تو کہا جیسے ہی حضور واپس تشریف لائے زنجیر جہاں رکی تھی وہیں سے چل پڑی اور یوں ہے کہ جان میں جان آ گئی. تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو چلیے اس نمبر پر کتنا 12واں ہے نا، تو جانے جہاں کی بات چلی تو اس پر حدیث ایک سطر صرف اس کا وہ تفصیل سے ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں. ایک حدیث پاک سن لیں. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرمایا، ایک ہی سطر ہے بھائی صاحب، اور یہ ہزاروں منقبتوں بلکہ لاکھوں کروڑوں منقبتوں اور شعروں بندوں کے لکھے ہوئے کلام پر فوق ہی فوق ہے. ایک سطر ہے، اگر کانوں کی رات دل تک جائے تو پھر کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ بولیے گا، کہ دل والوں سے بھی کبھی کہنا پڑا ہے کہ آپ بولیے گا. اور پھر وہ دل والے کہ جن کے دل میں دل بھر ہو. بے دل سے کیا کہنا، بے دل سے کیا کہنا. اگر یہ کانوں کی رات دل تک جائے اور دل میں دل بھر ہو تو پھر ہمیں کیا احتیاج ہے کہ آپ سے خیرات مانگیں کہ آپ اونچی بولیے گا، کوئی ضرورت نہیں. سنیے، جان عالم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو ایک دن فرمایا کیا، کہ علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری جان ہے. کوئی تقاضا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی. ہاں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے جملے نہیں کہ کبھی بلا ضرورت کہہ دیں اور کبھی فقط دل جوئی کے لیے کہہ دیں اور کبھی اپنا بار برم بنانے کے لیے کہہ دیں اور کبھی دوسرے سے داد و توجہ پانے کے لیے کہہ دیں. یہ وما ینطق عن الہوا ہے، یہ کوئی بزلہ سنجی اور شاعری نہیں ہے، یہ نکابت و خطابت نہیں ہے کہ جہاں کلام اور اشعار اور ترتیب اور الفاظ کا بناؤ سنگھار کیا جائے. یہ زبان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے. اب لطف دوبارہ پانا چاہتے ہو تو پھر پاؤ اس زبان حق ترجمان سے. مولا مرتضیٰ کے لیے فرمایا کہ میری جان ہے. سبحان اللہ. میں قربان فدا نثار، میں قربان فدا نثار. یہ شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے. لیجئے 13 پہ آ گئے نا، 13ویں رجب شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ الکریم. حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات بابرکات کے لیے احد کے میدان میں باقاعدہ طور پر یہ ندا اٹھی کیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار تلوار کا نام ہے. یہ وہ تلوار ہے جو جان عالم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو مرحمت کی، اور یہی تلوار آپ کے شہزادے اور ہمارے امام سید الشہداء مظلوم کربلا کے پاس کربلا معلیٰ میں موجود تھی، یہی ذوالفقار. تو کہا کہ لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذوالفقار. اور علی یعنی اور آسان ترجمہ کر لیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، علی جیسا جوان کوئی نہیں. سمجھ گئے جی. اور آج عجیب اتفاق ہے
کہ میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے آج گھڑی نہیں دیکھ سکا اور مجھے نہیں یاد کہ کتنے گھنٹے گزر گئے. یہ کیسے ہو گیا 13 حدیثیں ہوں اور 15 منٹ ہوں؟ آپ ہی منٹ لگائیں تو بھی نہیں. چلیے بھائی صاحب، یہ محبت والوں کا یہی کام ہے. سبحان اللہ. محبت والے کدی نہیں رج دے سجنا دے ذکر تو، ہاں وہ کبھی نہیں ہے. تو اب 13 یہ ہو گئی ہیں. تو اب میں آپ کی خدمت میں حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات عالیہ میں سے کچھ ارشادات، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بقیہ وقت پورا ہو جائے گا